السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو اپنے گھر کی پوری سیر کراؤں گا۔ یہ ہمارا بیٹھک ونزیمر جسے کہتے ہیں جرمنی میں، یہ ہمارا ونزیمر ہے، اور یہ کمپیوٹر شرائپٹیش بچوں کا، یہ ہمارا ٹی وی ہے، یہ میرے گرینڈ فادر کی تصویر ہے۔ اس طرح بھی ہم جائیں گے، یہ گیلری ہے، یہ 2 ٹوائلٹ باتھ روم ہے، اور یہ ہمارا بچوں کا کمرہ ہے۔ یہ سائڈ پر ٹی وی لگا ہوا ہے بچوں کا، وہاں پہ کمپیوٹر والی شرائپٹیش پڑھنے والی ونزیمر میں لیتا ہے۔ تو یہ ہمارا بچوں کا کمرہ ہے، کنڈر زیمر۔ اس کے بعد ناظرین میں آپ کو لے کے جاؤں گا اپنے شلاف زیمر میں۔ یہ ہمارا شلاف زیمر ہے، یہ ہماری شرنک ہے جس میں ہم لوگ کپڑے وغیرہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شلاف زیمر بیڈ، اور یہ ناظرین ہمارا ہاؤس ہے جو نیچے کو جانے کے لیے، اور یہ ہمارے ساتھ ایک چرچ ہے۔ تو آج میں نے کہا کہ ناظرین کو اپنے گھر کی سیر کراؤں جرمنی کی۔ اللہ تعالیٰ کی فضل ہے، میری کوئی ناز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو کچن میں لے کر جائیں گے۔ یہ ناظرین سامنے ہماری فریج نظر آ رہی ہے، یہ ہمارا کچن ہے، دونوں سائڈوں میں کچن لگا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ہماری آؤٹ سائڈ ہے، یہاں پر کچن کی جو شرنک ہے وہاں سے باہر کو یہ ڈاکٹر وغیرہ ہیں یہاں پر۔ اس طرح ناظرین ہم آپ کو ابھی اپنا بالکونی میں لے کر جائیں گے۔ تو میں نے کہا چلو آج ناظرین کو اپنے گھر کی سیر کراتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو میرا گھر پسند آیا تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ یہ مین شہر ہے ہمارا۔ اس کے علاوہ یہ ابھی ہم آپ کو بالکونی میں لے کر جائیں گے۔ بالکونی چونکہ ونزیمر میں ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے جرمنی میں۔ یہ ہمارے گھر کا مین روڈ ہے جو پیچھے، وہاں پہ ہاؤس وغیرہ ہے۔ تو آج میں نے آپ کو جرمن گھر کی سیر کرائی ہے، تو آپ لوگ ضرور لکھیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہمارا گھر۔ ٹی وی تو چونکہ آپ نے دیکھا ہی ہمارا نیا ٹی وی لیا ہوا ہے ہم لوگوں نے۔ تو باقی جناب پاکستان کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں ہی۔ پاکستان میں گیا ہوا تھا، وہاں پر تو اپنے آپ کو ہم لوگ 100 سال پیچھے بھی کہیں تو وہ بھی کم ہے شاید۔ تو یہ جرمن ملک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہمیں اتنی سہولتیں ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اپنا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ یہ قیامت سے کوئی کم چیزیں ہیں، جیسے مہنگائی، بے روزگاری، نصاب کی کوئی چیز نہیں باقی، حکومت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو باتیں اور دال لگانے میں لگا ہوا ہے۔ ناظرین ضرور کمنٹ میں لکھیے گا کہ پاکستان کے لیے کتنی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر وقت آپ کے پاس ٹائم ہو تو بس اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے نجات دے اور کوئی اچھی حکومت ملے جس سے ہمارے ملک خوشحال ہو اور ترقی میں دن دگنی رات چگنی ترقی دے اللہ تعالیٰ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ السلام علیکم پاکستان، آج آپ لوگوں کو پاکستانی سب بہن بھائیوں کو 14 اگست مبارک۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ آج 76ویں آزادی ہم منا رہے ہیں، لیکن آزاد ہم آج بھی نہیں۔ بہت سوچنے کی بات ہے
کہ ہم تفرقوں میں بانٹ کر آج نام کے پاکستانی ہیں، لیکن پاکستان کی خبریں سن کر، پاکستان کا حالات دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی پرسکون ماحول ہو، اچھے لوگ، اچھی خبریں، اچھی نسل پیدا کرنے والے لوگ اور اچھے پڑھے لکھے لوگ ہمارے ملک میں ہوں، دنیا میں ایک ہمارا نام ہو، لیکن یہ کب ہوگا پتہ نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے، اور ہر کسی کو مذہبی آزادی ہو، اور ہر ایک کو یہاں پر خوشحالی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ جلد یہ دن آئے اور ہم لوگ بھی دیکھیں کہ ہمارا ملک ایک بہت خوبصورت ملک ہونے کی وجہ سے آج بھی وہاں پر لوگ جانے سے ڈرتے ہیں۔ پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو باہر کے ملکوں میں ہیں، وہ پاکستان جانے سے اس لیے ان کے بچے ڈرتے ہیں کہ وہاں کی خبریں سن کر بچے بہت ڈر جاتے ہیں، اور بہت دکھ ہوتا ہے جب ہمارے بچے کہیں کہ ہم نے پاکستان نہیں جانا، وہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں، وہاں کی خبریں صحیح نہیں ہیں سننے کو ملتی۔ اللہ کرے کہ جلد ہمارا ملک صحیح ہو، ہماری حکومت صحیح ہو، اور ایسی حکومت ملے جو ہر ایک کو مذہبی آزادی دینے والی ہو اور خوشحالی کرنے والی ہو۔ یہ نہ ہو کہ پیسہ اکٹھا کر کے انگلینڈ میں اور سوئٹزرلینڈ میں بھیج دیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ پاکستان زندہ باد۔